بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ زبان پر آسان ذکر ہے مگر دل کی دنیا کو بدل دینے والی نعمت ہے۔ یہ نصیب بھی ہے اور تحفہ بھی ہے، اور بڑے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے محبوب پر درود بھیجنے کی سعادت عطا کرتا ہے، اور کیوں کچھ لوگ اس توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ ذرا یہ آج راز جانیے گا، اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے، ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف کی توفیق انسان کی روحانی حالت کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہ اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو نرم، سلیم اور حسد و کینہ سے پاک ہو۔ یعنی یہ جو نور ہے درود پاک کے ذکر کا، درود شریف کی جو کثرت لوگ کرتے ہیں، ان کے قلب پر یہ تب روشن ہوتی ہے، یہ نور، یہ روشنی، جب آپ کا دل نرم ہو، حسد و کینہ، نفرت سے پاک ہو۔ جو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتا ہو، جسے شوق ہو حضور کی محبت کو پانے کا، پھر اللہ پاک اسے خود اس درود پاک کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہ آپ کے اندر کی چاہ ہے، آپ کے اندر کا شوق ہے، محبت ہے، ذوق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ جب یہ چیزیں آپ کے قلب میں سے اٹھتی ہیں نا، تو پھر اللہ پاک آپ کو چن لیتا ہے۔ وہ لوگ پھر جنہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، وہ کون سے ہوتے ہیں، ذرا یہ سنیے گا۔ آپ لوگ بھی انہی خوبیوں کے مالک ہیں، کیونکہ آپ لوگ اہل درود ہیں، درود شریف پڑھنے والے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق کس بیس پر ملی ہے، ذرا وہ سنیے گا۔ سب سے پہلی خوبی اہل درود کے اندر، جنہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنتا ہے، وہ ہے جو دنیا کے لالچی نہیں ہوتے۔ یقین کریں، لالچی انسان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں آ سکتی۔ آزما کر دیکھ لیجئے گا، مشاہدہ اپنے ارد گرد باقی لوگوں کا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی حرص اور پیسہ، شہرت، مقام کا لالچ کم ہو، ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جگا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ لالچ نہیں رکھتے نا، جو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے والے نہیں ہیں نا، پھر انہیں حضور کی محبت نصیب کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کی زبان پر درود پاک جاری کر دیتا ہے، کیونکہ جس دل پر دنیا کا بوجھ کم ہو، اس پر نور کا اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جن دلوں میں لالچ دنیا کا ہوتا ہے نا، وہاں حضور کی محبت نہیں آ سکتی۔ اب آپ لوگوں میں کہیں نہ کہیں یہ ادا ضرور ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کر دی۔ پھر وہ لوگ جنہیں درود پاک کی توفیق ملتی ہے پڑھنے کی، جن کے دل میں حسد اور کینہ نہیں ہوتا، جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، جو دوسروں کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر حسد نہیں کرتے، جو دل میں جیلسی فیل نہیں کرتے، ایسے لوگ، ان کی زبان پر درود پاک کی مٹھاس خود بخود آ جاتی ہے۔ سچے دل والے لوگ اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جو خالص ہوتے ہیں، جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، اور اللہ پاک انہیں اپنے محبوب کے ذکر سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جنہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، ان کے اندر جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ رہتے ہیں۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، خطائیں، غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور جو دل ذرا سی بھی غلطی پر اپنے آپ میں نادم ہونا شروع ہو جائے نا، اللہ پاک ایسے دلوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسے بندوں کی اس ادا کو پسند کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر شرمسار ہوتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں لیکن دل سے برا پھر سمجھتے ہیں، پھر دل ہی دل میں انسان کا ضمیر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آج مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ تو دل میں یہ جو ندامت ہے نا، اللہ پاک کو
کو ایسے بندوں کی یہ ادا پھر پسند آ جاتی ہے۔ ایسے ٹوٹے اور گرے ہوئے دلوں پر پھر اللہ رب العزت کی رحمت جلدی اترتی ہے۔ اور درود شریف کیسے؟ توفیق کی شکل میں۔ پھر اللہ پاک آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ جنہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز دل کو پاک کرتی ہے، آپ کو طہارت و پاکیزگی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور دل پاک ہو تو درود پاک کا نور اس میں فوراً اتر جاتا ہے۔ پھر درود پاک کا ذکر کرنے کا شوق آپ کے دل میں بڑھا دیا جاتا ہے جب دل پاکیزہ ہو جائیں اور جب دل نماز کی طرف مائل رہیں۔ اور پھر وہ لوگ جنہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور محبت کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ محبت مجبور کر دیتی ہے، محبوب کا ذکر بار بار دل پر دستک دیتا ہے۔ پھر درود پاک زبان پر آ جاتا ہے۔ پھر درود پاک یاد کا نام ہے۔ پھر جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر درود پاک آپ کی زبانوں پر آ جاتا ہے۔ اور درود پاک سے جو لوگ محروم رہتے ہیں، درود پاک نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت نہیں ملتا، ہمارا دل نہیں لگتا، یا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ درود پاک سے محرومی کی سب سے بڑی وجہ ہے دل کا دنیا سے بھرا ہونا۔ جب دل میں دنیا کا ہجوم زیادہ ہو جائے تو نور کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے۔ اس بات پر غور کیجیے گا، دل کو تھوڑا ہلکا کرے، دل کے اندر سے دنیا کی رنگینیوں کو ختم کرے، اور درود پاک پھر خود بخود آپ کی زبان پر آنے لگے گا۔ جب یہ دنیا کا لالچ ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا نا، پھر یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنا مسکن بنا لے گی، پھر آپ کی زبانوں پر درود پاک جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے خاص محبت کی نشانی ہے۔ اگر آپ یہ سنتے ہوئے بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور بڑی سعادت اور بڑی توفیق ہو کیا سکتی ہے، اور بڑی عطا اور اللہ رب العزت کا تحفہ آپ کے لیے ہو کیا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے دلوں کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن رکھا۔ اور پھر وہ دل جن کی خوبیاں میں نے ابھی بیان کی، اگر تو آپ کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں نا، تو سمجھ جائیں کہ درود پاک کی توفیق آپ کو عطا کی گئی ہے۔ آپ کے لیے فیصلہ پھر عرش بری پر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ توفیق آپ کو عطا ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ بھی فیض عشق ہے، ورنہ کہاں میں کہاں درود پاک۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔